کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے موت دی اور پھر دوبارہ زندہ کیا؟ حضرت عزیز علیہ السلام کی یہ حیرت انگیز داستان آپ کے ایمان کو مضبوط کرے گی اور اللہ کی قدرت کو واضح کر دے گی۔ یہ داستان صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایمان اور یقین کا ایک بے مثال سبق ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت عزیز علیہ السلام کے ساتھ ایسا کیا ہوا جو قرآن مجید میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ تو آئیے حضرت عزیز علیہ السلام کی اس حیرت انگیز کہانی کو سنیں اور اپنی روح کو ایمان کی روشنی سے منور کریں۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہم السلام میں سے ایک برگزیدہ نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کے زمانے میں نبوت عطا کی۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگتے اللہ رب العزت اسے قبول فرماتے۔ وقت نصر بادشاہ نے اپنے دورِ بادشاہت میں بیت المقدس پر حملہ کر کے وہاں کے اکثر باشندوں کو قتل کر کے اس بستی کو ویران کر دیا اور بنی اسرائیل کے بہت سے افراد کو قید کر کے اپنے ہاں بابل لے گیا۔ ان افراد میں حضرت عزیز علیہ السلام بھی تھے۔ کچھ مدت بعد آپ علیہ السلام کی رہائی ہوئی تو آپ علیہ السلام ایک گدھے پر سوار اس بابرکت بستی کے پاس سے گزرے جسے بخت نصر نے ویران کر دیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے جب اس بستی کا یہ حال دیکھا تو سوچنے لگے یہ بستی کیسے آباد تھی۔ چاروں طرف چہل پہل تھی اور خوبصورت عالی شان مکانات تھے۔ افسوس کہ اب اس کا حشر کیا ہو گیا ہے۔ یہ بھی خیال آیا کہ اجڑنے کے بعد اب یہ بستی کیسے آباد ہوگی۔ اب تو اس میں کوئی انسان دکھائی ہی نہیں دیتا اور نہ ہی کوئی گھر نظر آتا ہے۔ پہلے سے چہل پہل، پہلے سی آبادی کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ علیہ السلام کے دل میں اسی قسم کے خیالات آ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اسی جگہ فوت کر دیا۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے 70 سال بعد بیت المقدس آباد ہوا۔ بنی اسرائیل نے اسے چاروں طرف سے آباد کر دیا۔ پہلے سے زیادہ رونق اور چہل پہل ہو گئی۔ عالی شان خوبصورت مکانات بن گئے اور لوگ بڑے عیش و آرام سے یہاں رہنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیز علیہ السلام کو پورے 100 سال کے بعد زندہ کیا۔ جب روح جسم میں آئی تو اللہ کے کمال صنعت کا مشاہدہ کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے پہلے تو اپنے تمام جسم میں زندگی کی لہر دوڑتی ہوئی محسوس فرمائی۔ پھر جب پوری طرح زندہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے فرشتے کے ذریعے پوچھا کہ یہاں کتنی دیر ٹھہرے؟ آپ علیہ السلام نے کہا میں ایک دن یا اس سے کچھ کم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ پورے 100 سال کے بعد زندہ ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے پاس جو کھانے پینے کی اشیاء انگور، انجیر اور کچھ پھلوں کا رس تھا ان میں سے کوئی ایک بھی خراب نہیں ہوا۔ پھر حکم ہوا کہ اب اپنا گدھا دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے گدھا زندہ فرما دیا۔ حضرت عزیز علیہ السلام کے فوت ہونے اور دوبارہ زندہ ہونے کے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے مرنے کے بعد کی زندگی کی ایک نشانی بنا دیا اور واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی موت اور زندگی کا مالک ہے۔ وہ جب جسے چاہے موت دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ جب وہ دنیا میں موت کے بعد زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو مرنے کے بعد بھی وہ زندہ کرنے پر بدرجہ اولیٰ قادر ہے۔ دوبارہ زندہ ہونے کے بعد آپ علیہ السلام گدھے پر سوار ہو کر اپنے علاقہ میں آئے تو لوگوں نے آپ علیہ السلام کو نہ پہچانا اور نقشہ تبدیل ہونے کی وجہ سے آپ علیہ السلام بھی اپنا گھر نہ پہچان پائے۔ آخر ایک گھر کے سامنے سے گزرے تو وہاں ایک نابینا بوڑھی عورت کو دیکھا جس کی عمر 120 سال ہو چکی تھی۔ وہ آپ علیہ السلام کی ہی لونڈی تھی۔
آپ علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور کہا، اے اللہ کی بندی، کیا یہ عزیز کا گھر ہے؟ یہ سن کر وہ عورت رو پڑی اور کہا، مدتیں گزر گئی، کسی نے عزیز کا نام ہی نہیں لیا، لوگ انہیں بھول چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی عزیز ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال مردہ حالت میں رکھنے کے بعد دوبارہ زندگی دی ہے۔ عزیز تو 100 سال سے لاپتہ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں وہی عزیز ہوں۔ اس نے کہا کہ عزیز تو مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ بیماریوں کو شفا عطا فرماتے تھے۔ اگر آپ واقعی عزیز ہیں تو آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی لوٹا دے تاکہ میں آپ کو دیکھ کر پہچان سکوں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی واپس لوٹا دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑی ہو۔ وہ فوراً کھڑی ہوئی۔ اس نے جب حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تو پکار اٹھی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ واقعی عزیر ہیں۔ پھر وہ بنی اسرائیل کی ایک مجلس میں گئی جہاں حضرت عزیر علیہ السلام کا 118 سال کا بوڑھا بیٹا موجود تھا۔ ان سے کہا، عزیر تشریف لے آئے ہیں۔ انہیں یقین نہ آیا۔ لوگ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ علیہ السلام کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگے۔ جب آپ علیہ السلام کے بیٹے نے کہا، ابو جان کے کندھوں کے درمیان ایک دل تھا، لہٰذا وہ دیکھا جائے۔ آپ علیہ السلام نے جب کندھے سے کپڑا اٹھایا تو وہ علامت موجود تھی۔ لوگوں نے کہا، ہماری قوم میں عزیر کے سوا کسی کو تورات زبانی یاد نہیں تھی، کیونکہ بخت نصر نے جب حملہ کیا تھا تو اس نے تورات کے تمام تحریری نسخوں کو بھی جلا دیا تھا۔ اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو آپ کو پوری تورات یاد ہوگی، لہٰذا آپ ہمیں نئے سرے سے تورات لکھ دیں۔ آپ علیہ السلام نے پوری تورات لکھ کر بنی اسرائیل کے حوالے کی، جس پر انہیں یقین ہو گیا کہ آپ واقعی عزیر علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے متاثر ہو کر آپ کو آپ کے مقام سے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ آپ اللہ کے پاس گئے ہوئے تھے جو ابھی واپس آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان واقعے کا ذکر فرمایا اور ساتھ ساتھ یہود کو غلط عقیدہ کی وضاحت بھی فرمائی۔ فرمان الہی ہے، کیا آپ نے اس شخص کے واقعے پر غور نہیں کیا جو ایک ایسی بستی کے پاس سے گزرا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی؟ اسے دیکھ کر وہ کہنے لگا، اللہ اس بستی کو موت کے بعد دوبارہ کیسا زندہ کرے گا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے 100 سال کے لیے موت دے دی۔ پھر زندہ کر کے پوچھا، تم کتنی مدت اس حال میں رہے؟ اس نے کہا، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ میں اس حال میں رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، نہیں بلکہ 100 سال تک تم اس حالت میں رہے ہو۔ اب تم ذرا اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، وہ اتنی مدت گزرنے کے بعد بھی خراب نہیں ہوئیں، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو، یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، اور گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو، ہم انہیں کس طرح ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پھر جب حقیقت اس کے سامنے کھل کر آ گئی تو اس نے کہا، اب مجھے یقین کامل ہو گیا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔